الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ اے اہل اسلام، اگر آزمائش کے اترنے سے پہلے اس سے بچنے کا سامان کر لیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آزمائش کے آنے کے بعد اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیماری سے بچاؤ کی تدبیر کرنا اس کے علاج سے بہتر ہے، اسی طرح برائی اور گناہ سے اجتناب کرنا اور معصیت کے راستے سے دور رہنا یہ متقین کا طریقہ ہے، نیکوکار کے روش ہے اور رحمان کے برگزیدہ بندوں کا شعار ہے، جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، حق کی حفاظت کرتے ہیں، جس سے دین محفوظ رہتا ہے، حدود کی پابندی کی جاتی ہے اور اللہ کے شعائر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اے بندگان الہی، ایسا تبھی ممکن ہے جب برائی کے محرکات و اسباب اور اس کو آسان بنانے والے امور پر غور و فکر کیا جائے۔ دراصل اس کا اصل سبب یا تو برائی کی ترغیب دینے والا نفس ہے یا اس کی تلقین کرنے والا، اسے دل فریب بنا کر پیش کرنے والا اور اس پر ابھارنے والا شیطان۔ ایک دانشمند جویائے خیر اور اپنی نجات و کامرانی کا متمنی شخص ان دونوں محرکات پر رک کر غور کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ گہری نظر سے اپنے نفس کو جانچتا اور اس کے عیبوں کو گنگھالتا ہے، جس سے اسے اپنے نفس کی جہالت اور ظلم کا اندازہ ہو جاتا ہے، جو اسے خیر سے روکتے، شر پر ابھارتے اور باطل کی ترغیب دلاتے۔ اور ان ساری باتوں کی جانب ہمارے پروردگار نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ جو شخص اپنے نفس کی بخوبی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اسی بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ دراصل نفس ہر شر کا منبع اور ہر برائی کا مأویٰ ہے، اس کے علم کی بنسبت اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کے عدل کے مقابل اس کا ظلم بڑھا ہوا ہے۔ اس میں خیر کا جو کچھ حصہ موجود ہے وہ اس کی اپنی خوبی نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ کا نوازا ہوا فضل ہے۔ سورۃ الحجرات میں رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔
ایمان کے لیے پسندیدگی اور کفر و فسوق کے لیے کراہت کی یہ صفات نفس کی اپنی خوبیاں نہیں اور نہ ہی نفس ان کا محرک ہے، بلکہ یہ خوبیاں اللہ ہی نے اسے عطا کی جن کی بدولت آدمی نیک بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفس کی اس معرفت کا لازمی تقاضا اس علم نافع کا حصول ہے جو کتاب و سنت کے انوار سے مزین اور قندیل نبوت سے حاصل شدہ ہوتا کہ نفس کی جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح اس معرفت کا ایک اور تقاضا نیک عمل ہے جس سے اس کے ظلم کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، نفس کے شر سے پناہ مانگتے رہنا نبوی روش اور محمدی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس جانب رہنمائی فرمائی ہے تاکہ وہ اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اس کی جہالت کا مداوع ہو سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت و تعلیم کی غرض سے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو، اے اللہ، مجھے میرے راستے الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ الحمدللہ۔ احمد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ الحمدللہ۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجت میں یہ کلمات کہا کرتے تھے: ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی ثنا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے بخشش چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے قائم رکھنے والے، میں تیرے رحمت کی فریاد کرتا ہوں، میرا سارا معاملہ سدھار دے، آمین، اور مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرے درجے پر ایک دانشمند اور اپنی نجات کا آرزو مند آدمی اپنے اوپر مسلط شیطان پر غور کرتا ہے، اسے اپنا دشمن جانتا ہے، اس سے محتاط رہتا ہے اور اس کی چالوں سے چوکنا رہتا ہے، کیونکہ بقول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیطان آدمی کو تمام تر گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جن کے درجات میں ایک دوسرے کی بنسبت تفاوت ہے۔ شیطان بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹے گناہ میں الجھانے کی اسی وقت کوشش کرتا ہے جب وہ بڑے میں نہ الجھا سکے۔ چنانچہ سب سے پہلا اور بڑا گناہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کی ملاقات کے ساتھ، اس کی صفات کمال کے ساتھ اور ان باتوں کے ساتھ جو رسولوں نے اس کے متعلق بتائی۔ اگر وہ اس گناہ میں آدمی کو پنسا لے تو اس کی آتشی عداوت سرد پڑ جاتی ہے اور وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی اس گناہ سے اپنی بصیرت، ہدایت اور نور ایمان کے ساتھ بچ نکلے تو وہ اسے دوسرے بڑے گناہ میں پنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بدعت کا گناہ ہے۔ بدعت یا تو اس حق کے مخالف عقیدہ اپنانے کا نام ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی، یا دین میں نئی گھڑی ہوئی ایسے رسوم اور رواجوں کو عبادت سمجھنا جنہیں اللہ نے عبادت نہیں بنایا اور جنہیں بطور عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ دوسرے گناہوں کی بانسبت بدعت کے اس گناہ میں آدمی کو پھنسا لینا شیطان کے لیے زیادہ مرغوب ہے، کیونکہ بدعت دین کی ضد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رد پر قائم ہے، جبکہ بدعتی شخص عام طور پر اپنے گناہ سے توبہ اور رجوع بھی نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو بھی اسی جانب بلانے لگتا ہے۔ بدعت کے اس گناہ میں جو دوسری برائیاں شامل ہوتی ہیں، ان میں اللہ کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا، صریح سنت سے اور سنت والوں سے دشمنی رکھنا، سنت کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رد کی ہوئی باتوں کا اعتبار کرنا، اور جن باتوں کو انہوں نے قابل اعتبار قرار یا انہیں رد کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی کرنا اور ان سے دوستی کرنے والوں سے دشمنی رکھنا۔ جس چیز کی رسول نے نفی کی اس کا اس بات، اور جس چیز کا انہوں نے اس بات کیا اس کی نفی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، سچے کی تکذیب کرنا اور جھوٹے کی تصدیق کرنا، حق کے مقابل باطل کو پیش کرنا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر حقائق کو تبدیل کرنا، اللہ کے دین میں الحاد پیدا کرنا، حق کو لوگوں سے چھپانا، صراط مستقیم سے بھٹکنا اور دین کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا دروازہ کھولنا، یہ تمام برائیاں بدعت ہی کا شاخسانہ ہیں۔ بدعت کے ان تمام مفاسد سے صرف اہل بصیرت ہی واقف ہوتے ہیں، جبکہ اندھے اور نور بصیرت سے عاری لوگ اپنے ہی اندھے پن میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور جسے اللہ نور مہیا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ لیکن اگر آدمی نور سنت کی بدولت اس گناہ سے محفوظ رہے، اتباع کی وجہ سے، اور صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کے سبب اس سے بچ جائیں، تو پھر شیطان اسے ایک تیسری کھائی میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں کی کھائی ہے۔ اگر شیطان اس کھائی میں گرانے میں کامیاب ہو جائے تو کبیرہ گناہوں کو اس کی نظر میں دل فریب اور مزین بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کے لیے امید کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایمان تو محض تصدیق کا نام ہے، اس لیے برے اعمال ایمان کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ بعض اوقات آدمی کی زبان یا کان پر ایک ایسا کلمہ پیش کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ بات کہ جس طرح شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ مند نہیں، اسی طرح توحید کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کی توفیق اور سچی توبہ کی بدولت اس کھائی سے بھی نجات پا جائے تو شیطان اسے ایک تیسرے گڑھی پر بلاتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہوں کا گڑھا ہے۔ اس موقع پر شیطان آدمی سے کہتا ہے کہ جب تو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہو چکا ہے تو یہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا تو جانتا نہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنے سے صغیرہ گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں؟ یوں شیطان آدمی کے سامنے یہ معاملہ معمولی بنا کر پیش کرتا رہتا ہے تاکہ آدمی صغیرہ گناہوں میں معمول کے مطابق الجھا رہے۔ یوں اس آدمی کی بنسبت وہ آدمی زیادہ بہتر ہوتا ہے جو اگرچہ کبیرہ گناہوں میں الجھا ہوا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں سے خائف اور ان پر نادم ہو، کیونکہ کسی ایک گناہ کو مسلسل کرتے چلے جانا بذات خود اس گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ توبہ اور استغفار کی موجودگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اور مسلسل کرتے رہنے سے
کوئی گناہ صغیرہ نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی ایک ایک لکڑی لائے تو یوں لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر جمع ہو جائیں، پھر وہ آگ جلائیں اور اپنا کھانا پکائیں۔ اسی طرح معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پر اگر آدمی کا مواخذہ کر لیا جائے تو وہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اگر آدمی توبہ اور استغفار پر دوام اپنانے اور حد درجہ احتیاط اور حفاظت کا راستہ اختیار کرنے کی بدولت اس گڑھے سے بچ جائیں اور گناہ کے بعد نیکی کرتا رہے تو شیطان اسے پانچویں کھائی کی جانب بلاتا ہے۔ یہ جائز امور کی کھائی ہے جن کی کرنے پر کوئی حرج نہیں۔ شیطان ان مباح امور میں آدمی کو الجھا کر زیادہ نیکیاں کمانے اور آخرت کی راہ میں زیادہ محنت اور کوشش صرف کرنے سے روک دیتا ہے۔ پھر وہ درجہ بدرجہ اسے سنتوں کے ترک اور پھر واجبات کے ترک پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شخص سے شیطان کو کم سے کم جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اسے بلند مراتب اور بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر آدمی کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو تو اپنے آپ کو کسی بھی نیکی سے محروم نہ ہونے دیں، لیکن یہ قیمت سے نابلد ہے۔ آدمی کے لیے اس کھائی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے پاس نور ہو، اسے نیکیوں کی قیمت کا اندازہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنائیں، اپنے وقت کو قیمتی جانیں اور اپنی سانسوں کو بغیر کسی نیکی کے ضائع کرنے سے بچیں۔ یوں آدمی ان گناہوں میں شامل ہو جائے گا جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی خواہش کرتے اور پائیدار نیکیوں کی رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور میرے پیارے بھائیوں، بندہ جب مذکورہ تمام کھائیوں سے بچ جائے جن پر شیطان اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ گھات لگا کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایک ہی کھائی باقی رہ جاتی ہے جو آدمی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کھائی سے اگر کوئی محفوظ رہا ہے تو اللہ کے انبیاء و رسول اور اس کے پاکیزہ ترین بندے ہی محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کھائی میں شیطان ہاتھ، زبان اور دل سے ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی پر اپنا لشکر مسلط کر دیتے ہیں۔ جوں جوں آدمی کا مرتبہ بڑھے گا، دشمن اتنے ہی زور سے اس پر اپنا سارا لاؤ لشکر مسلط کرتا چلا جائے گا۔ اس کھائی سے بچنے کی صورت صرف اللہ کی بندگی ہے، اور اس بندگی سے صرف وہی لوگ عہدہ برآ ہو سکتے ہیں جو بصیرت تامہ رکھتے ہوں۔ آئی سمجھ کے نہیں جی؟ اس بندگی کا تعلق دشمن کے سینے میں جلن کی آگ بھڑکانے سے۔ اللہ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ اس کا ولی اس کے دشمن کو آتش غیظ و غضب میں جلائے۔ اللہ نے اپنے اس فرمان میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 دیکھ لیں۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہجرت کرنے والے کو مراغم قرار دیا، یعنی وہ اللہ کے اور اپنے دشمن کو آتش غضب میں جلاتا ہے۔ اللہ کو اپنے ولی کا یہ عمل نہایت ہی پسند ہے، جیسا کہ رب العالمین سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں:
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لكم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی ولا ینالون من عدو نیلا، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں. الا کتب لکم بہ عمل صالح، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق کل خدمت مارا نہیں جاتا. اللہ کے بندو، چنانچہ اللہ کے دشمن کو غصے میں جلانا اللہ کے محبوب اور مطلوب غایت ہے، اور اس غایت میں اللہ کی موافقت کرنا کمال بندگی کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں بھول جانے والے آدمی کے لیے 2 سجدے مشروع قرار دی اور فرمایا اگر اس کی نماز مکمل بھی ہوئی تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. چنانچہ جو شخص اللہ کی بندگی کے لیے اس کے دشمن کے سینہ میں بے بسی کی آگ بھڑکائیں تو اسے صدیقیت کا ایک وافر حصہ نصیب ہو گیا. آدمی جس قدر اللہ سے محبت رکھے گا اور اس کے دشمن سے دشمنی کرے گا، اسے اسی اعتبار سے بندگی کی یہ صلاحیت ملے گی کہ وہ دشمن کو بے بس کر کے اس کے سینے میں آگ لگا سکے. یہ بندگی کا ایک ایسا دروازہ ہے جس سے بہت کم لوگ آشنا ہیں. جو شخص اس کا ذائقہ چکھ لے وہ اپنے سابقہ ایام پر روئے گا. چنانچہ اللہ ہی سے مدد کا سوال ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. گناہ سے بچنے اور نیکی کے کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. الحمدللہ. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور نفس خواہش اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے لیے کمال بندگی اپناؤ اور اس کے سامنے آہوازاری کرو اور اسی کی جانب دوڑو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.